سیدی یا رسول اللہ، مل کے باواز بلند محبت نال اللہ کریم نے دل مصطفیٰ دی یاد واسطے بنایا ہے تے زبان محبوب خدا دے ذکر واسطے اللہ نے بنائی ہے۔ تو جڑی چیز جس مقصد واسطے اللہ نے بنائی ہے وہ مقصد جڑا ہے نا وہ حل ہونا چاہیے ہے، اور اس مقصد دے وچ کامیابی اور کامرانی ملنی چاہیے۔ تو درود و سلام تے ایمان والے دی پہچان ہے، مل کے محبت نال باواز بلند ذوق نال شوق نال سارے مل کے پڑھو صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، غوث اعظم زمانے ہے سلطان نے چکن دی لوڑ کوئی نہیں، مل کے آکھو غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، غوث اعظم۔ جدوں اے محبت دے یار بول پہ کشمیر سانوں مل جانا ہے، غوث اعظم کہ سلطان ہے، غوث اعظم غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم محمد کا محبوب۔ میرے نبی آپ فرمایا غوث پاک دے بارے فرمایا ابو صالح تیرے کار جڑا بیٹا ہونے والا ہے رب دے یار دا محبوبی، اے رب دے یار دا محبوبی۔ ویخ محبوب خدا جنوں اپنا محبوب پہ آخ دینے تو میں بھی رل کے آکھیے غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، غوث اعظم زمانے۔ خوش نصیب وہ بندہ جڑا نبیاں دا بھی ذکر کرے ولیاں دا بھی ذکر کرے، خوش نصیبی سمجھ کے باواز بلند ذرا مل کے آخ دیو غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے، غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے، غوث اعظم کا ہر گھر میں فیضان ہے، غوث اعظم کا ہر گھر جنہ لہے دد کے اکھو غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے، غوث اعظم کا گھر گھر۔ سنیوں یاد ان کی مناتے رہو، سنیوں یاد ان کی مناتے رہو، نعرہ یا غوث اعظم لگاتے رہو، آنکھوں نعرہ یا غوث
مل کے آواز آئے نعرہ یا غوث اعظم لگاتے رہو، اس میں اعظم ہے یہی لاحول ہے، اس میں اعظم ہے یہی لاحول ہے، جسے سنتے ہی جل جاتا شیطان ہے، جسے سنتے ہی جل جاتا شیطان ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، غوث اعظم زمانے سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی، سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی، مہر ان کے قدم کی لگائی گئی، مہر ان کے قدم کی لگا گئی، چاہے اوتاد ہو چاہے ابدال ہو، چاہے اوتاد ہو چاہے ابدال ہو، میرے غوث جلی کا مداخان، سارے ولی غوث قطب ابدال اوتاد سارے ذکر غوث پاک دا کر دینے، چاہے اوتاد ہو چاہے ابدال ہو، میرے غوث جلی کا مداخان ہے، غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم زمانے بولو بولو غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، غوث اعظم زمانے اس نے چوروں کو دیکھا ولی کر دیا، اس نے چوروں کو دیکھا ولی کر دیا، پرخطاؤں کو قطب جلی کر دیا، پرخطاؤں کو قطب جلی کر دیا، غوث اعظم کی ہے ہر نظر کیمیا، غوث اعظم کی ہے ہر نظر کیمیا، غوث اعظم کی ہے ہر نظر کیمیا، اس کا فرمان خالق کا فرمان ہے، غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، سارے آدھو غوث اعظم زمانے ہے، غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے، غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محتشم حاضرین و سامعین، عزیز دوستو، بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، جناب حضرت علامہ مولانا خطیب اہل سنت خطیب ذیشان برادر مکرم قاری محمد صادق رضوی صاحب
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ذی وقار، بحمد اللہ تعالی پچھلے مہینے تساں احباب دے گوش گزار ایک پیغام تساں نو پیش کیتا اور الحمدللہ دل جڑا ہے باغ و باغ ہویا ہے۔ اس چیز دی خوشی ہوئی ہے کہ تساں اس پیغام نو بھلایا نہیں، یاد رکھیا ہے۔ کہ میں عرض کیتا سی کہ ماہانہ محفل پاک دا اہتمام انشاءاللہ ہر مہینے اسی کریا کران گے، مختصر محفل پاک تو او ویلا، او کڑیاں، او ساعتاں، او وقت، او ٹائم بڑا ہی آلہ ہے جڑا اللہ تے اللہ دے پیاریاں دی یاد وچ گزر جائے۔ دنیا داری دے کٹھ جوڑ کر کے اس ٹائم بازاراں وچ بھی لوگ کھڑے نے، دکاناں چ، چوکاں چ، چوراہیاں چ، جگہ جگہ تے دنیا دیاں گلاں باتاں تے دنیا دی واہ واہ تے دنیا دے معاملات جدے وچ فائدہ تے ایک پاسے رہا بلکہ الٹا نقصان ہی نقصان ہے۔ کچھ ایسے جملے زبان چو نکل دے نے جڑے اللہ تے اللہ دے رسول دی بارگاہ چ قابل قبول نہیں ہوندے۔ تو کتنے او اعلیٰ ظرف انسان اور اچھے لوگ نے کہ جڑے نماز بھی مسجد پڑھ کے اللہ دے گھر دے وچ بیٹھے نے تے اللہ دے محبوباں دا ذکر پہ کردے نے، ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ، ذکر اولیاء کر رہے نے۔ اور یاد رکھو اے خوش نصیبی دا اعزاز ہے جنوں اللہ عطا فرمائے۔ پاک نبی امام الانبیاء علیہ السلام دی حدیث پاک جس دا مفہوم ہے فرمایا کہ نبیاں دا ذکر کرنا ہے اللہ دی عبادت ہے۔ نبیاں دا ذکر کی اللہ دی، بولو بولو، اللہ دی عبادت ہے۔ نبیاں دا ذکر کرنا اللہ دی عبادت ہے تو فرمایا اللہ دے ولیاں دا ذکر کرنا یہ گناہاں دا کفارہ ہے۔ اج تو تے میں اس مقام تے بیٹھے ہاں، اسی اللہ دا بھی ذکر کر رہے ہیں، اللہ دے نبیاں دا بھی ذکر ہے تے اللہ دے ولیاں دا بھی ذکر ہے۔ تو عزیزان گرامی، جو الفاظ قرآنیاں تساں احباب دے گوش گزار کیتے، خالق کائنات اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ میں عرض کر دے ماں کہ ساڈا اہل سنت و جماعت دا عقیدہ اللہ دا قرآن ہے یا محمد مصطفیٰ علیہ السلام دا فرمان ہے۔ ساڈا پھڑیا دڑیا عقیدہ نہیں، انگریز دے امان تے نہیں بنایا گیا، حجریاں چ نہیں کڑیا گیا۔ ساڈا عقیدہ ڈالر ریال دی پیداوار نہیں، ڈالر ریال والوں نہیں آیا، ساڈا عقیدہ محمدی آل والوں آیا ہے۔ ساڈا عقیدہ ہٹیاں تے بازاراں دی ایجاد نہیں، ہٹیاں تے بازاراں تو سانو اے عقیدہ نہیں ملیا، سانو غوث پاک تے داتا علی حجویری دے درباراں تو عقیدہ ملیا۔ اس عقیدے دی سنیاں قدر کر تے پہچان کر۔ اللہ حضرت امام اہل سنت کشتہ عشق مصطفیٰ فرما گئے، فرما دے نے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ اے چور جڑا عقیدے دا تیرے عقیدے نو لٹ کے نہ لے جائے، تیرے کول خزانہ بڑا آلہ ہے، بڑا پارا خزانہ اللہ نے تینوں عطا کیتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی صداقت دا صدقہ، فاروق اعظم دی عدالت دا صدقہ، حضرت عثمان غنی دے حیا دا صدقہ، مولا علی شیر خدا دی شجاعت دا صدقہ، شجاعت علی پاک دا صدقہ، حسنین کریمین دی جرت و بہادری دا صدقہ، اللہ نے جڑا تینوں عقیدہ عطا کیتا ہے نا، عقیدہ اہل سنت و جماعت، یہ عقیدہ بڑا مضبوط ہی، یہ بڑا اعلیٰ ہے، بڑا اولا ہے، بڑا انبل ہے، بڑا انمول ہے، بڑا افضل ہے۔ اے جی کنہ کو افضل ہے؟ میں کہ سونے دے پہاڑ ایک پاسے ہون، سنیاں دا عقیدہ انہاں تو بھی پارا ہے، انہاں تو بھی اعلیٰ ہے، انہاں تو بھی قیمتی ہے، انہاں تو بھی انبل ہے، انہاں تو بھی افضل ہے۔ یار عقیدے دی گل کیوں ہے نہیں اینا گہرائی وچ کر دیو؟ میں کہا ساڈے کول ہے ہی عقیدہ ہے، ہور تے ہے ہی کچھ نہیں۔ تے بیڑا بھی ہوندا ہی قبر حشر وچ بننے لگنا ہے جدے کول عقیدہ صحیح ہویا، جدے کول عقیدہ ٹھیک ہویا۔ عقیدہ صحیح نہ ہویا، رب دی قسم قبر فرشتیاں کن پھڑا کے پولے مارنے۔
کن پھڑا کے لتر مارنے نے عقیدہ نہ ٹھیک ہویا تے عقیدہ جدا صحیح ہویا قبر حشر وچ مصطفیٰ دا صدقہ بیڑے بننے لگ جانے. پر ایک گل ہے چنگے عمل کر کے جائے دنیا تو پیڑیاں تو بچے بد عقیدگی تو بچے برے کماں تو بچے چنگے کم کر کے جائے اللہ کو دعا کرے یا اللہ صدقہ اپنے پیاریاں دا جدوں بھی موت تے ہونی جیڑے علیہ بھی آوے اللہ محبوب دا غلامی دا صدقہ ایمان دی موت عطا فرما دے. بس ایمان تے موت آ جاوے کم چنگے کرے ایمان تے موت آ جائے تے قبر دے وچ جائے گا نا تے قبر وچ بھی اللہ عزتاں عطا کرے گا حشر وچ بھی اللہ عزتاں عطا کرے گا جنت وچ بھی اللہ عزتاں عطا کرے گا. کیوں نہ ہون عقیدہ تے ایمان اے لے کے جاوے عقیدہ ہو جیا بنا کے جاوے یا رب العالمین تو توفیق دے میں غوث الورا دا صدقہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی چ موت آ جاوے تے لباں تے اس ویلے ایک کفیت ہووے ادھر ایمان دی ایک کفیت ہووے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ. بڑی وڈی دعائے مل کے ذرا محبت نہ لاکھ لو میں سو جاؤں یا مصطفیٰ. اے نہیں جڑا ہون جا کے سونا ہے او دی گل نہیں پہ کردا گل او سون دی ہے جڑا بندہ ایتھے سوندا ہے قبر وچ اکھ کھل دیے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں میں سو جاؤں سو جاؤں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ بولو جنوں توفیق اللہ دیتی بولن دی کھلے آنکھ صلی کھلے یا رسول اللہ یا نبی اللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے یا رب العالمین دنیا نو چھڑ کے تے جانا ہے تیرا اٹل فیصلہ وے قانون قدرت مولا کدی تیرے محبوب دا ذکر کرنے کدی محبوب دے محبوباں دا ذکر کرنے اللہ اپنا کرم کر دیوی جدوں اس گناہگار تے آخری ویلا آوے اے محبت والیاں تے آخری وقت آوے اللہ زبان تے کلمہ جاری کر دیوی تیرے یار دا ودوہا دا مکھڑا سامنے ہوئے تے اے آخدہ جاواں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ تے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ کہتے کہتے بس میں سو جاؤں مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی ایتھے یا مصطفیٰ کہندیاں جاواں جدو حضور دی زیارت ہووے اکھ کھلے صلی اللہ پڑھ دیں اکھ کھلے بولو بولو اکھ کھلے
نبی کریم امام الانبیاء دے غلاموں میں پڑھیا ہے، رب فرماندا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اللہ نے اپنے پیاریاں دا ذکر اس انداز چ کیتا۔ اج لوگ سانو تانا دیندے نے، کوئی ساڈے چوں نہ پتا ہوئے، کوئی ایسی جگہ تے پھس جائے نا، پھائی لائی ہوئے نا، پھائی مثال دین لگا، وہ جویں پھائی لاندے سن تے او دے چ کوئی جانور انجانے چ بھی پھس جاندا سی، اس طرح ساڈے سنیاں چ بھی ہیں نے، کوئی ایویں کوئی ڈبا کھڑبا لب کے تے او دے ہتھاں تے بیعت کر لینا تے گوانڈی جڑے مار مار تانے مار دے تواڈے پیر انج دے، تواڈے انج دے، تسی انج دے۔ میں کہیا اسی ماریا پولے تے پھواں کے، اسی کی جاننے ایہو جیاں نوں؟ ساڈا پیر ویکھنا ہی تے داتا علی حجویری نوں ویکھ لے، ساڈا پیر ویکھنا ہی خواجہ اجمیری نوں ویکھ لا، ساڈا پیر ویکھنا ہی غوث اعظم جیلانی نوں ویکھ لا، ساڈا پیر ویکھنا ہی شیر ربانی نوں ویکھ لے، ویکھنا ہی تے حضور فناف الرسول حضور سلطان العاشقین قبلہ پیر مہر محمد خان ہمدم رحمت اللہ تعالی علیہ نوں ویکھ لے۔ ساڈے ایہو جے نے کہ جنہاں دے چہریاں نوں ویکھ کے خدا یاد آ جاوے۔ اللہ فرماتا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمایا میرے بندیاں دی نشانی یہ آ کہ انہاں نوں جدوں ویکھو گے نا، انہاں دیاں راتاں رکوع تے سجود، قیام اور رکوع اور سجود دے وچ گزرن گیاں، یعنی قیام دے وچ راتاں گزارن گے۔ رب نے ولیاں دی نشانی بیان کیتی، اپنے پیاریاں دی، اپنے بندیاں دی نشانی بیان کیتی۔ والذین، او لوگ یبیتون لربہم سجدا وقیاما، انہاں نوں ویکھو گے تے انہاں دیاں راتاں قیام تے سجدیاں وچ گزرن گیاں۔ اللہ دا ولی جدوں ویکھو گے رات قیام وچ گزرے گی تے سجدے چ، بولو قیام وچ تے، اونچا بولو قیام وچ تے سجدے وچ گزرے گی۔ آؤ ذرا حضرت عمر ابن خطاب دے پتر بابے فرید دی بارگاہ چ نہ چلیے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو معمولی شخصیت نہیں، حضرت فاروق اعظم دے پتر نے، حضرت عمر ابن خطاب دے بیٹے نے، آپ فاروقی نے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر مسعود رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے اپنے ملفوظات شریف دے اندر، آپ فرماندے نے 1400 اکابر ولیاں کول میں گیا ہوں، ایک دو نہیں۔ پتا چلیا اج سنی ولیاں دے مزاراں تے نہیں جاندا، اولیاء اللہ کول اج ہی نہیں جان لگا۔ اے پرانی ریت ہے، جڑے بزرگ گزرے نے نا اولیاء کاملین دی سب وچ جنہاں دا نام ہے، بابے فرید جیسی عظیم المرتبہ شخصیت، اے بھی اللہ دے ولیاں دے بوئے تے ٹر کے جاندے سن۔ پتا چلیا اللہ دے ولیاں کول جانا اللہ دے ولیاں دی سنت ہے، اللہ دے ولیاں دی بھی سنت ہے تے اللہ دے نبیاں دی بھی سنت ہے۔ میں اگے عرض کر دینا، بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی فرمایا کہ 1400 اکابر، آپ دے ملفوظات نو پڑھ کے ویکھو، 1400 اکابر ولیاں کول گیا ماں۔ تو بابا جی فرماتے نے میں جدے کول بھی گیا نا، جدے کول بھی گیا ماں، انہوں نماز دی حالت چ پایا۔ واہ بابا فرید تیری عظمت تو صدقے جاواں۔ آپ نے دسیا سنیوں ایویں کسے لوٹے پیچھے نہ چل پیا جے، ویکھیا جے جدے چہرے نو ویکھ کے رب یاد آ جاوے۔ میرے امام نے تائیں فرمایا دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ امام الانبیاء مذاق دے کاجل والے نبی مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا اللہ دا ولی ہوئے جدے چہرے تے نظر پاؤ بے ساختہ اللہ دا نہاں آ جاوے، زبان تے بے ساختہ اللہ اکبر نکلے، اور رب دا ولی ہوندہ ہے۔ تے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرمایا 1400 اکابر ولیاں کل گیا ماں،
جنوں بھی ویکھیا ہے جنوں بھی ویکھیا وے انہوں نماز دی حالت وچ ہی پایا ہے۔ کوئی قیام وچ کھڑا ہے، کوئی رکوع پیا کردا ہے، کوئی سجدہ پیا کردا ہے، پتہ چل گیا اللہ دا ولی نبی دی شریعت دا باغی نہیں ہوندا، اللہ دا ولی رب نال بھی پیار کردا ہے، اللہ دے رسول نال بھی پیار کردا ہے۔ تے مسلمان بھائیو، حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ آپ دا مقام کیے، آپ دی شان کیے، پڑھ کے ویکھ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نقل کر دینے حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے 15 سال دا عرصہ انج گزارے آوے، 15 سال دا عرصہ انج گزارے آوے۔ آپ عشاء دی نماز پڑھ دینے، عشاء دی نماز تو فراغت حاصل کر کے آپ جناب کھڑے ہو جاندے نے، عشاء دی نماز پڑھ کے عشاء دی نماز تو بعد سوندے نہیں بلکہ آرام نہیں کردے، کی کردے نے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرما دینے دیگر کتاباں دی اندر فرما دینے سرکار سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی عشاء دی نماز پڑھ کے اللہ دا قرآن پڑھنا شروع کر دینے۔ نماز فجر دی اذان دا ویلا ہوندا وے، فجر دی اذان تو پہلا اللہ دا سارا قرآن تلاوت کر لیندے۔ اسی ایہو جہاں نو ولی ماننے ہیں، ایہو جہاں نو پیر ماننے ہیں۔ اے نہیں کہ ایہو جہی قوم چلیے پھڑ لوٹا توڑ مسلح ہے، پھڑ پھمن شاہ دا پلہ ہے، تیری ہووے خوب تسلہ ہے، جا ساڑھے لڑ لگے ہیں تینوں پنجے ہی معاف جے ماں دے حق مارچ بخشوا گیا ہے۔ ایہو جہاں نو اسی نہیں مانتے۔ او پیر کا دا ہے کہ جدے ہتھاں تے ہاتھ رکھو تے کایا نہ پلٹے، پیر ملے پھر پیر نہ جاوے، کی لینا ہے پیر نو پھڑ کے ہو، جے پیر پھڑیاں بھی بندے دی کایا نہ پلٹے، بندے دے چہرے تے نور نہ آوے، بندے نو نماز والا سرور نہ ملے، بندے نو دین والے پاسے لگاؤ نہ لگے، تے ایسے پیر دی بیعت بالکل ہے ہی نہیں بلکہ حرام ہے۔ ایہو جے بندے دی جڑا شریعت تو دور رکھے بالکل بیعت نہیں، بلکہ پیر باہو نے فرمایا، مولا علی شیر خدا دے پتر حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے نے علم آباد جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو۔ ساڈا اے ہوئے جی جگہ تے واہ پیندا رہندا ہے، وہ کسی جگہ تے کوئی انج دا نا جانور ہوندا ہے، وہ ویکھ کے پرکھ جائیدا ہے، تجربہ بھی الحمدللہ، تے آکھے نا بابا جی دعا نہیں تسی منگو دعا، نہیں جی کرو نہیں تسی دعا منگنی، مطلب کی یہ بھی سانو آندی نہیں تساں ہی منگنی، سانو آندی نہیں، جے کسی نو اپنا جے کو چڑھ جائے ٹھائے ایک جگہ پہ آکھے وَإِذْ مَنْ شَاءَ وَذِلْ مَنْ شَاءَ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ استغفر اللہ علیہ حزب اللہ تعالیٰ کہہ پیا وَإِذْ مَنْ شَاءَ وَذِلْ مَنْ شَاءَ تے نعرے مارن پہ ساڈا پیر زندہ بار ساڈا پیر، میں کہندے پھرو تکبیر، یہ کی کری جاندا ہے تواڈے سامنے میں ہے قرآن غلط، اللہ معاف فرمائے۔ میں کہا یہو جہ پیر نو بھی پولے وجنے نے تے یہو جہ مریداں نو بھی وجنے نے۔ یاد رکھو حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی ماڑا پیر نہیں، آپ عالم با عمل پیر سن، آپ استاد العلماء سن، آپ شیخ الحدیث سن، آپ وقت دے محدث سن، آپ دا باقاعدہ مدرسہ سی اور مدرسے دے وچ آپ علم دین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دین پڑھایا کردے سن۔ آپ نے ساری زندگی اپنے نانا رسول دے دین دی تبلیغ کی تھی، ساری زندگی دین متین دی تبلیغ وچ گزاری گی۔ تو حضرت علی بن حیاتی فرما مقام کی ملیا، جناب علی بن حیاتی فرما دینے آپ کو پوچھا گیا نا حضور اے تے دسو تانوں کیویں پتہ لگا کہ تسی رب دے ولی ہو، کنج پتہ لگا؟ آپ فرما دینے جدوں میں پڑھن پیا جانا ہن مدرسے دے وچ آپ دے بالاں نوں کلایا کرو پڑھن واسطے، بچیاں نوں کلایا کرو، اے بڑی اعلیٰ نسبت ہے۔ میرے مصطفیٰ امام الانبیاء نے فرمایا جدو بچہ کروں چلدا ہے نا پڑھن واسطے دین دا علم سکھن واسطے او دے پیراں دے تھلے نوری پر فرشتے نوری پر وچھاندے نے، اس بچے دے پیراں تھلے جڑا قرآن سکھن جا رہا ہے، حدیث رسول سکھن واسطے جا رہا ہے،
تو نبی کریم امام الانبیاء نے فرمایا جی کتے راہ وچ قبرستان ہوئے تے لاگیوں لنگ جائے نا او طالب علم دے قدم لگن دی برکت دے نال حالاں قبرستان نہیں گیا، جا مدرسے رہا ہے، جا مکتب گاہ رہا ہے، جا استاد صاحب کو لے رہا ہے، جا قاری صاحب کو رہا ہے، جا حافظ قرآن کو رہا ہے، جا شیخ الحدیث کو رہا ہے، کسے ارادے نال نہیں چلیا کہ میں قبرستان چلے آواں، بس او گزریا ہے قبرستان دے لاگیوں۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ او دے قدم لگن دی برکت نال اللہ 40 دناں واسطے عذاب چک لیندا۔ اجے طالب علم ہے، اجے طالب علم ہے تے جدوں انہیں مولا نہ بننا ہے، جدوں علامہ بننا ہے، جدوں حافظ صاحب بننا ہے، حافظ قرآن بننا ہے، جدوں قاری قرآن بننا ہے، اجے تے پڑھن قرآن جا رہا ہے تے جدوں پڑھاؤن والا بننا ہے ادوں کی اللہ عظمت عطا فرمائے گا۔ پر اے پڑھ کے بندے دے پتراں لے کام کرے، چول نہ مارے، پڑھے قرآن حدیث پڑھے تے بندے دے پتراں لے کام کرے، صحیح معنی دے اندر قرآن و سنت نو اپنے سینے جگہ دیتی، اللہ توفیق دیتی، انہوں صحیح معنی دے اندر او دا جڑا نا او دے تے عمل بھی کرے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں سرکار غوث پاک پیران پیر فرماندے نے پوچھیا گیا حضور کس طرح تو انہوں علم ہویا پڑھے کیویں پتہ لگا تسی اللہ دے ولی ہو کیویں پتہ چلیا ہو؟ آپ فرماندے نے بچپن دا عالم میں طالب علمی زمانہ ہے، میں چلدا جا رہا ہاں اپنے مدرسے دے اندر پڑھن واسطے پیا جانا وا، اپنے استاداں دے کول جا رہا وا تے جس ویلے میں ویکھنا وا میرے سجے بھی فرشتے چلدے نے میرے کھبے بھی فرشتے چلدے نے، جس ویلے کلاس روم دے اندر پہنچنا وا جس لئے مدرسے دے حال دے وچ پہنچنا وا آواز سننا وا اوے طالب علموں پاسے ہٹ جاؤ اللہ دا ولی آ گیا، اللہ دا ولی آ گیا وے، پیچھے ہٹ جاؤ۔ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کی مقام ملے آئے کی شان ملی ہے، یہ کیسی عظیم اللہ پاک نے عظمت عطا کیتی ہے۔ نبی نانا علی بابا تے اماں فاطمہ زہرا، اے میرے غوث پاک دی شان نبی نانا علی بابا تے اماں فاطمہ زہرا، ہے اچا سب زمانے تو گرانا غوث اعظم دا، ہے اچا سب زمانے تو گرانا غوث اعظم دا۔ عزیزان گرامی سرکار سیدنا غوث پاک پیران پیر دے مرید خاص حضرت علی بن حیتی فرما دے نے، آپ فرما دے نے ایک دن مرشد کریم نے حکم کیتا فرمایا چل علی بن حیتی حضور کدھر جانا ہے؟ فرمایا چل اللہ دے ولی دے مزار تے فاتح خانی کرن واسطے جانا ہے، چل حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ آپ دے مزار تے جانا ہے۔ علی بن حیتی آخ دے نے میں اپنے مرشد کریم دا حکم من کے میں بھی نال چل پیا وا، اگے اگے پیران دا پیر پیا جاندا ہے، نال چلدا میں جا رہا وا، جس ویلے جناب حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ دا مزار آیا، جدوں مزار آیا حضور سیدنا غوث پاک پیران پیر غوث العالمین شہنشاہ بغداد آپ مزار شریف تے حاضر ہو کے فرما دے نے السلام علیکہ یا معروف کرخی، جس ویلے سلام کیتا نالی بغداد دے لاڑے نے فرمایا اے معروف کرخی تیرا درجہ ساڑھے نالو ایک درجے اگے آ، تیرا درجہ اگے آ۔ اللہ اکبر جدوں فاتح خانی کی تھی واپس آ گئے، تھوڑا وقت بیتے آ، کچھ دن بیتے کچھ ایام گزرے نے، پھر فرمایا چل علی بن حیتی حضور کدھر جان دا ارادہ وے؟ فرمایا پھر معروف کرخی دے دربار تے جانا ہے۔ حضرت معروف کرخی دے دربار تے آ کے بغداد دے لاڑے نے پھر آکھیا السلام علیکم
کا یا معروف کرخی، حضرت جناب معروف کرخی نو یا کھیاوے پتا چل گیا بغداد دا لاڑا غوث اعظم حضور سیدنا غوث العالمین وقت دے عالم دین بھی نے، بلکہ علماء دے استاد بھی نے، وقت دے شیخ الحدیث بھی نے، وقت دے علامہ بھی نے، وقت دے حافظ قرآن بھی نے، تے قبر تے جا کے یا پہ آخ دے نے، قبر تے یا آخ دے پہنے نہیں، صرف یا اللہ ہی کہنا چاہیے، اور کسے نو یا نال حرف ندا نہ پکارو، کسے نو حرف ندا نال کسے نہ بلاؤ۔ میں کہا مولوی جی نبی نہیں شرک ہو جاندہ ہے، یا رسول اللہ کہو گے شرک ہو جائے گا۔ میں کہا نعوذ باللہ، صرف یا اللہ، رسول کریم آخ لو، رسول خدا آخ لو، نبی خدا آخ لو، یا رسول اللہ نہ آکھیو۔ میں کہا مولوی کی ہوندہ ہے شرک ہو جاندہ ہے۔ میں کہا میرے نبی نے تے فرماتا ہے، بخاری کی لکھیا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا خَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، حدیث نہ ہوئے میں ذمہ دار زبان کٹون واسطے تیار ہاں جے حدیث بخاری چ نہ ہوئے۔ میرے نبی نے فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا خَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، آقا فرماتے ہیں مینوں اللہ دی قسم مینوں اے ڈر ہی نہیں میرے بعد میرے امت مشرک ہو جائے گی۔ سرکار نے فرمایا مینوں اے ڈر ہی نہیں، وَإِنِّي وَاللَّهِ، میرے نبی نے قسم چک کے فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ، مینوں اللہ دی قسم ہے، مَا خَافُ عَلَيْكُمْ، مینوں اے خوف ہی نہیں ہے، ڈر ہی نہیں، ان تشرکوا بعدی، کہ میرے بعد میری امت مشرک ہو جائے گی، مینوں اے ڈر ہی نہیں، خوف ہی نہیں۔ فرمایا ان تنافسوا، ایک کہوے کہ دنیا دے کماں چ کھب جان گے، دنیا داری وچ لگ جان گے، مشرک نہیں ہون گے۔ میں کہ مولوی نبی پاک فرماتے نے مشرک نہیں ہون گے تو داتا صاحب جان والے نو بھی مشرک آنا ہے، یارویں پکاؤن والے نو بھی مشرک آنا ہے، غوث اعظم دا نعرہ لاؤن والے نو مشرک آنا ہے۔ میں کہ بخاری پڑھ پر حضور خطیب الاسلام پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی رحمت اللہ علیہ، اللہ آپ دے مزار تے کروڑ ہاں رحمتہ نازل فرمائے۔ آپ فرما دے ہوندے سن بن عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، بن عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، بن عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری، آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی۔ بخاری کیویں آوے؟ بخاری عشق مصطفیٰ ڈب کے پڑھیے تو سب کچھ بخاری وچوں لبدا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا خَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، اور اے جڑی حدیث دے آخری الفاظ نے اے حضرت جناب عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ آپ غالباً راوی نے، اور ایک کتاب الجنائز دے وچ غالباً اے روایت ہے، اور بخاری شریف دے اندر موجود ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام غزوہ احد دے شہیداں دے درباراں تے جا کے جدوں واپس آئے نے، آ کے ممبر تے بیٹھ کے مصطفیٰ جان رحمت نبی نے ارشاد فرمایا، میرا نبی بھی درباراں تے گیا، میں پہلا عرض کیتا ہے درباراں تے جانا ولیاں دی بھی سنت ہے تے نبیاں دی بھی، ڈٹ کے آکھو ولیاں دی بھی سنت ہے تے نبیاں دی بھی۔ ہاں اسی کوئی کام ایسا نہیں کر دے، جے کوئی کر لوے نا انجانے وچ تے او اہل سنت و جماعت تے لیبل نہ جڑ دیا کرو بھی آ انج کردا ہے، کدی چنگے کام داتا صاحب دا وہا نہ کدی۔ میں دعوے نال کہنا وا کوئی مائی دا لال داتا صاحب دے قدماں وچ ایک سیکنڈ بھی کوئی وہاوے ہاں سوائے نماز تو 24 گھنٹیاں دے وچ 5 نمازاں تو علاوہ ایک سیکنڈ بھی داتا صاحب دے مزار پر انوار تے رب دا قرآن بند ہویا ہوئے تے جتھے قرآن پڑھیا جائے اتھے کی ہوندا ہے اللہ دیاں، بولو ڈٹ کے اللہ دیاں رحمتاں نازل۔ کی لین جاندے ہو داتا صاحب؟ میں کہا میں دسنا کی لین جانے ہیں، جتھے رحمتاں نازل ہوندیاں اتھے جانا گناہ ہے کہ ثواب ہے؟ بولو جتھے رحمتاں نازل ہون، بندہ ایک پوچھے ہاں مسیتے کی لین جاندے جی
تے مسجد بھی اللہ دیاں رحمتاں نے، اللہ دی برکات برکتاں نے رحمتاں نے۔ مسیتے بندہ کوئی پوچھے ہاں بھی تو مسجد کی لین گیا ہے تے دوجا سننے والا آکھے گا یہ تے دماغوں ہی خالی ہے، مسجد کی لین جائیدا ہے؟ مسجد چ نماز پڑھی دی ہے، قرآن پڑھی دا ہے، مسجد چ برکت حاصل کرنے واسطے، مسجد چ رحمتاں لین واسطے جائیدا ہے۔ میں کہا اسی ولیاں دے مزاراں تے تاں جانے ہاں اوتھے اللہ دیاں رحمتاں نے، اے گناہگار دا دامن انج پھیلیا ہوئے تے اوتے شاید کوئی چھٹا اللہ والوں پے ہی جاوے، اس واسطے اسی جانے ہاں اولیاء اللہ دے مزارات تے۔ تو میں عرض کر رہا بات طول نہ پکڑے، میرے نبی مصطفیٰ جان رحمت نے احد دے شہیداں دے درباراں تو واپس آ کے فرمایا، یہ حدیث پوری بڑی لمبی ہے پھر انشاءاللہ عرض کراں گا، فرمایا مینوں یہ خوف ہی نہیں کہ میرے امتی مشرک ہون گے، بلکہ میرے بعد میرا کوئی امتی مشرک نہیں ہوئے گا، مینوں یہ ڈر ہی نہیں کوئی مشرک ہو جائے گا، اے آ کہ دنیا دے کماں چ پہ جان کے۔ سرکار نے فرمایا تو سنو، میں عرض کر رہا معروف کرخی دے دربار تے غوث پاک نبی پاک دا شہزادہ جا کے السلام علیکہ یا معروف کرخی، سرکار نے فرمایا قبرستان جایا کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملدا کی؟ فرمایا ایک تے تانوں اپنی موت یاد رہندی، گناہاں تو بچے رہو گے، سونیا قبرستان جان دا طریقہ فرمایا جا کے آکھیا کرو السلام علیکہ یا، بولو السلام علیکم یا، آکھو نا السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبراں والےو تانوں سلام ہے، تواڈے تے سلامتی ہوے، اے قبراں والےو تواڈے تے سلامتی ہوے۔ لو جی بھاویں ہوے 8.5 من دا تے بھاویں ہوے 12.5 من دا مولوی، جدے کول مرضی پوچھ لو، وہ آکھے گال لیں جی، پاک نبی دا فیصلہ ہے کہ قبرستان جا کے سلام انج کرو السلام علیکم یا اہل القبور۔ میں کہ قبرستان 1000 سال پرانا ہے، 500 سال پرانا ہے، اتھے دبے نے چنگے بھی مندے بھی سارے دفن ہوئے نے، جنتی بھی نے جہنمی بھی نے، گناہگار بھی نے نیکوکار بھی نے۔ میں کہ مولوی صاحب اتھے یا آکھنا جائز ہے؟ ہاں بالکل، پیغمبر خدا نے آکھیا ہے آکھو یا اہل القبور۔ میں کہا اتھے پیڑیا ساریاں نو یا نہ پیں، اتھے یا کہنا جائز ہے تے مر جانا یا رسول اللہ آکھن لگیا کی پیندا ہے؟ یا رسول اللہ کہن لگیا کیڑا بھی اپنا ایدے چ اللہ معاف فرمائے بھی کی ہو جاندہ ہے؟ جے اگر قبراں والیاں نو یا کہنا جائز ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو یا رسول اللہ کہنا بدرجے اولا جائز ہے۔ فرمایا غوث پاک پیران پیر نے فرمایا السلام علیکہ یا، السلام علیکہ یا معروف کرخی، اے معروف کرخی تو انو سلام ہوئے۔ حضرت جناب علی بن حیاتی فرما دے نے نال ہی بغداد دے لاڑے دے چہرے تے مسکراہٹ، لباں تے مسکراہٹ ویکھی، غوث پاک پیران پیر نے فرمایا معروف کرخی سن اللہ نے تیرے تو مینوں 2 درجے اعلیٰ عطا فرما دیتے، 2 درجے تیرے تو مینوں اللہ نے اعلیٰ عطا فرما دیتے نے۔ تے حضرت معروف کرخی دے مزار تے جدو بغداد دے لاڑے غوث پاک شہنشاہ بغداد نے فرمایا، جناب علی بن حیاتی فرما دے نے قبر دے وچوں آواز آندی ہے، قبر وچوں آواز آندی ہے، اے اہل زمان دے سردار وعلیک السلام۔ حضرت علی بن حیاتی فرما دے نے قبر دے وچوں آواز آئی، حضرت معروف کرخی بولے اے اہل زمان دے سردار، اے زمانے دے سردار وعلیک السلام، تواڈے تے بھی سلام ہوئے، تواڈے تے بھی سلام ہوئے۔ پتہ چل گیا سارے قبراں والے ایک جیسے نہیں ہوندے، اسی واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر دیاں 2 خلصیتاں نے، یا قبر جنت دے باغاں چوں باغ ہے یا جہنم دے گڑیاں چوں۔ اچھا کسے مولوی دے سر تے قرآن دھر کے پوچھو کیا جنت دے وچ مردہ ہوئے گا بندہ؟ قبر ہے چلو من لیندے نے مردہ ہے، پر اتھے جا کے ہندے بھی نہیں السلام علیکم السلام علیکم یا اہل القبور، اے او سن دے نے؟ میں کہا سن دے بھی نہیں، سرکار نے فرمایا سن دے ہی نہیں رہا، او سیان دے بھی نے تے تانوں جواب بھی دین دے نے، سن دے بھی نے سیان دے بھی نے جواب بھی دین دے نے۔ پاک نبی امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آؤ اختتام دی طرف لے چلیے بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں پتہ چلے ہر قبر ایک جیسی نہیں، ایک قبر ہے جنت دا باغ، ایک قبر ہے جہنم دا گڑا۔ جنت دا باغ کیڑی قبر ہے؟ جیڑا رب رسول نال وفا کر کے دنیا تو جاوے، او دی قبر جنت دا باغ ہے۔
جڑا گرداری کر کے یاری کر کے مکاری کر کے گستاخی کر کے جاوے اور اللہ دے ولیاں دا اللہ دے پیاریاں دا دشمن تے منکر ہوئے، رب کعبہ دی قسم او دی قبر جنت دا باغ نہیں، او دی قبر جہنم دا گڑھا ہے، جہنم دا گڑھا ہے او دی قبر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیتا۔ آخری بات عرض کرنا کہ سرکار دے ایک صحابی سفر کر رہے سن، کوئی صحابہ دوران سفر نہ سفر کردیاں ایک جگہ تے رات پہ گئی، پڑاؤ ڈالن لگے، انہاں کی کیتا کیا بھی چلو سفر خیمہ لا لیے، خیمہ لایا، اجے خیمے واسطے نا وہ قلعہ پہ ٹھوک دینے، خیمے واسطے قلعہ ٹھوک رہے نے، کوئی رسا پکڑ کے کوئی قلعہ ٹھوکن واسطے تیاری کر رہے ہے، تے کی سن دے نے سورہ تبارک اللہ دی تلاوت دی آواز، دائیں بائیں سجے کھبے سارے پاسے ویکھیا پر نظر کوئی شے نہ آئی، قرآن دی تلاوت دی آواز بھی آؤں دی۔ صحابہ اکرام نے مردوان نے جدوں ویکھیا سارے پاسے دھیان مار کے ویکھ لیا وے، قرآن دی تلاوت دی آواز آؤندی ہے پر قرآن پڑھن والا نظر کوئی نہیں پیا آوندا۔ اللہ اکبر اللہ، امام الانبیاء دے صحابہ سوچی پے گئے یار بات کی ہے، ادھر نظر بھی کوئی شے نہیں آوندی، سجے بھی ویکھ لیا وے، کھبے ویکھ لیا، سامنے پیچھے ویکھ لیا وے، اتے بھی ویکھ لیا، تھلے ویکھ لیا، پر نظر کوئی شے نہیں آوندی، خورے کوئی جن نے جڑا قرآن پیا پڑھدا ہے۔ آخر کر بڑی پیاری آواز ہے، پڑھیا جا رہا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ قرآن دی تلاوت دی آواز امام الانبیاء دے صحابہ نے سنی، ان سوچی پہ گئے کون ہے جڑا قرآن پہ پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر، سویر ہوئی، واپس پڑھتے امام الانبیاء دی بارگاہ دی اندر آ کے سوال کیتا، اے مازاق دے کاجل والیا، خدا دی خدائی دیا لاڑیا، ودوہا دے چہرے والیا، اسا قرآن دی تلاوت دی آواز سنی پر نظر نہیں کوئی بھی آیا۔ امام الانبیاء مسکرا پہ، مدینے دے تاجدار امام الانبیاء، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا ہے وَإِنِّي، میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا اِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ، جو میں ویکھنا تسی نہیں ویکھ دے، جو میں سننا تسی نہیں سن دے۔ میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا اے میرے صحابہ، اس مقام تے میرے ایک صحابی دا مزار ہے جڑا کہ وقت دے نال مٹی ڈھل دی لیندی لیندی اے صاف ہو گئی ہے جگہ، اوتھے جتھے قلعہ لاؤن لگے ہو اس جگہ تے میرے ایک غلام دی قبر ہے، میرا غلام اپنی قبر میں چلا دا قرآن پہ پڑھدا سی، تسی باہر بیٹھے ہو دا قرآن پہ سن دے۔ ہن قرآن مویا پڑھدا ہے کہ جیوندا؟ بولو، جڑا قرآن پڑھے کدی ویکھیا جے کوئی بندہ چار پئی تے چکیا ہوئے تے آکے ہوئے رکھو میں تے جیونا کدھر لے چلے ہو مینوں؟ کدی جنازگاہ چلو منجا رکھ دیں باں پھڑ کے آکے پتر کہ شرم کر، میں تیرا پیو ساری زندگی کما کے تینوں کھوایا تے مینوں جیوندے نہیں ایتھے لے، نہیں ہویا انج۔ موئے کدی بول دے نہیں، بولدا ہوئے جڑا جیوندا ہوئے، تے جیوندا کون ہے؟ جڑا نبی نو زندہ منے۔ تے میرے اللہ حضرت امام اہل سنت قلم توڑتا فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ، اے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اللہ حضرت فرما دے نے تو زندہ ہے واللہ، اللہ دی قسم میرا نبی زندہ ہے۔
اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا اللہ دی قسم میرا نبی زندہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے سونے ہیں میری آنکھاں تو چھپ گئے ہو، ہے تسی زندہ ہو۔ یارو یاد رکھو جے امام الانبیاء دا غلام زندہ ہو سکدا ہے تے نبیاں دا امام کیوں نہیں زندہ ہو سکدا؟ تو اس کر کے عزیزان گرامی سورہ ملک او سورت ہے جدے متعلق سرکار نے فرمایا جڑا ہر رات پڑھ کے سویں نا، یہ سورہ 29 سپارے دی پہلی سورت ہے، جڑا اے پڑھ کے سویں قبر وچ اے اس بندے دی حفاظت کر دی، قبر وچ اس بندے دی حفاظت کر دی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دیوبندیاں دے کتاب کچھے ماری ہوندی فضائل اعمال، او دے چ ایک بڑا پیارا واقعہ لکھیا ہے کہ حضرت ثابت بنانی تابعی رسول نے حضرت انس بن مالک دے شاگرد نے، تے حضرت انس بن مالک دے شاگرد فضائل اعمال دے وچ جڑا فضائل نماز چیپٹر ہے نا او دے وچ لکھیا ہے، میرے کول 2 کتاباں پیاں میرے کتبخانے چ، تے او دے وچ لکھیا ہے کہ حضرت ثابت بنانی حضرت انس بن مالک دے شاگرد خاص سن، تے آپ دا جدوں آخری ویلا آیا نا، وصال ہو گیا، وصال تو بعد آپ نو دفن کیتا گیا، تے آپ نو جڑے لاحد وچ اتار رہے سن، لاحد وچ ایک ہے دانا سامی بنائی، لاحد بنائی، سنت ہے سرکار دی، پکی زمین ہوئے لاحد بناونا سنت ہے، کچی زمین ڈگ جان دا خدشہ ہے پھر بناؤ دانا، نہیں تے مسئلہ ہے شرعی کہ اس مقام تے قبر نو چیرو، سامی بناؤ، سامی بنائی گئی تابعی رسول حضرت ثابت بنانی واسطے۔ جس ویلے آپ نو وچ رکھیا گیا نا، صحابہ کرام اس ویلے جو کڑے یا جڑی چیز سی وہ لا رہے سن، آخر تے ایک رہ گئی اٹ یا کڑا یا ڈگ پئی، تے صحابہ آندے نے سر دیاں اکھاں نال ویکھیا ثابت بنانی اٹھ کے کھڑے ہو کے نماز پہ پڑھ دے، قبر وچ اٹھ کے کھلوتے نے تے کی پہ کر دے نے، نماز پڑھ رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے جلدی جلدی قبر نو بند کیتا، بند کر کے واپس آئے، آپ دی اہلیہ نو پوچھیا کہ حضرت ثابت بنانی دا عمل کی سی جی، ساڈے بھائی ثابت بنانی دا عمل تے دسو، انہاں پردے دی اوٹ وچوں ہی فرمایا تساں کی ویکھیا ہے؟ آکھیا اسی قبر بند نہیں سی کیتی تے ساڈا ویر ثابت بنانی اٹھ کے کھڑے ہو کے نماز پہ پڑھدا سی، تے آنسو آ گئے خوشی دے نال آپ دی زوجہ محترمہ دی اکھاں وچ، تے فرمان لگیاں ویرو میں جدوں بھی ویکھیا نا اپنے سرتاج من نو نماز پڑھ دیاں جناب ثابت بنانی نو، تے آپ نماز پڑھ دے سن تے نماز پڑھ کے دعا منگ دے سن، یا اللہ جے قبر چ کسے نو نماز پڑھن دی توفیق دینا ہے مینوں محروم نہ رکھی، مینوں بھی توفیق دیویں۔ یارو اے شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، اے تے مصطفیٰ دے ٹکڑیاں تے پلن والیاں دا کمال ہے، جے قبر بند بھی نہیں کیتی اٹھ کے کھلو کے نماز پہ پڑھ دے، پکا نوٹ نشان لایا کسے ویکھنا ہوئے تے ویکھ سکدے ہو۔ تے میں جی تے میں الحمدللہ ثم الحمدللہ بڑا